عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حدیث نمبر ہے 845۔ فرماتی ہیں، وہ طویل حدیث کے ہم جیسے حج کرنے گئے تھے، وہاں پہ کیا ہوا تھا وہ ساری باتیں کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ہمارے سامنے قربانی کے دن گوشت لایا گیا، تو ہم نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے؟ تو لانے والے نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کی ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ کسی کو بتائے بغیر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں اس کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو نہیں بتایا کہ میں تمہاری قربانی الگ سے دے رہا ہوں، لیکن گوشت ان کے پاس بھی جو آیا تو وہ حیران ہوئی کہ یہ گوشت کیسا آیا، تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کی قربانی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج، اور اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے اور ایک گائے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی فرمائی تھی۔ آپ چاہتے تو اونٹوں میں سے بھی تو ایک اونٹ کہہ سکتے تھے نا، چلو یہ میری بیویوں کی طرف سے ہو گیا، لیکن آپ نے ان کے لیے الگ سے قربانی فرمائی۔ اور پھر جب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر مقرر فرمایا تھا اور انہیں بھیجا تھا، تو آپ نے بکریوں کی قربانی خود اپنی طرف سے بھیجی تھی۔ تو بکری کی قربانی کرنا، اونٹ کی قربانی کرنا، گائے کی قربانی کرنا یا مینڈھے کی قربانی کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں سنت سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں ثمانیۃ ازواج کی تفسیر میں بھی آتا ہے کہ 8 جانور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کے بارے میں آتا ہے، تو وہی 8 جانوروں کی قربانی سنت سے ثابت ہے۔ باقی حلال جانور اور بھی ہیں زمین پہ، نیل گائے بھی ہے، ہرن بھی ہے، اور بھی جانور حلال ہیں جیسے بھینس بھی ہے، لیکن ان کی قربانی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں کرتے ہیں قیاس کرتے ہوئے گائے پہ، تو بھینس کی قربانی بھی کرتے ہیں لوگ، تو کہ یہ بھی تو گائے جیسی ہی ہے، نیل گائے بھی جنگلی گائے جو ہوتی ہے، یا پھر یہ ہمارے جو ہرن وغیرہ ہیں شکاری جانور، ان کی قربانی کوئی کیوں نہیں کرتا؟ لوگوں نے گھروں میں فارم میں بھی پالے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی قربانی کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہمیں جب سنت پہ عمل کرنا ہے تو پھر انہی جانوروں میں سے قربانی کی جائے جو سنت سے ملتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ حدیث نمبر ہے 446۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی جگہ پر قربانی کیا کرتے تھے، مینا میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے تھے، تو آج بھی حجاج کرام کی ساری قربانیاں وہاں پہنچائی جاتی ہیں، وہیں پہ ذبح کی جاتی ہیں۔ ان کی اجرت قربانی کرنے کی، وہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے پیسے جو حج پہ جمع کرواتے ہیں اس میں شامل ہوتی ہے، اور پھر اس میں سے ان کو اجرت یعنی جو وہاں پہ گئے ہوتے ہیں۔ ہاں یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے، کچھ لوگ کسائی بھی جاتے ہیں حج کے، حج بھی کر لیتے ہیں، اپنی کسائی کا کام بھی وہاں پہ کر لیتے ہیں۔ اور اس پہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہ خدمت میں معمور لوگ بھی حج کر سکتے ہیں، جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ نے اجازت دی تھی کہ وہ پانی پلانے کے لیے حجاج کرام کے پاس رک سکتے ہیں وہیں پہ۔ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خدمت گزار بھی جو ہیں وہ خدمت بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، تو یہ دوہری سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اس کی گنجائش اور شریعت میں اس کی اجازت بھی ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حدیث نمبر ہے 847۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس نے اپنے جانور کو نہر کرنے کے لیے بٹھا رکھا تھا، تو انہوں نے کہا اس کو کھڑا کر کے اس کا پاؤں باندھ دے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ کچھ مختلف ہے، ہم نے گائے بکری بھینس وغیرہ کو تو ذبح ہوتے دیکھا ہوا ہے، اونٹ کو شاید کم ہی دیکھا ہے، ہمارے ہاں پایا نہیں جاتا، اس لیے بھی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کا ایک گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے موڑ کے پیچھے، اور پھر اس کے گردن میں گلے کے بالکل قریب نیزہ مارا جاتا ہے جس سے اس کا خون نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں نہر کرنا، اور وہ خون جب زیادہ مقدار میں نکل چکتا ہے تو وہ اونٹ گر جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے، پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور بعض یہ بھی سنا ہی ہوا ہے کہ اس کی پر 7 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، یعنی مختلف جگہوں سے اس کی رگوں کو کاٹا جاتا ہے اونٹ کی، اور پھر وہ ذبح ہوتا ہے۔ تو یہ ان کو طریقہ ہے، سنت طریقہ ذبح کرنے کا۔ وہ شخص نے جو ہے وہ اونٹ کو بٹھایا ہوا تھا اور ذبح کرنا چاہ رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا اس کو کھڑا کرو، اس کا گھٹنا باندھو، پھر اس کو نہر کرو، یہی نبی پاک کی سنت ہے۔ تو ہمیں قربانی کرنی ہے تو سنتوں کا اہتمام بھی رکھنا ہے، نبی پاک کے طریقے کو بھی مد نظر رکھنا ہے، قربانی بھی کرنی ہے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اور حدیث نمبر 848 میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں قربانی کی اونٹوں کی نگرانی کروں اور قصاب کو ان کی کوئی چیز بطور اجرت نہ دوں۔ وہی بات ہے کہ آپ کچھ بھی اس میں سے اجرت کے طور پہ قصاب کو کسائی کو نہیں دے سکتے، اجرت الگ سے دیں گے، قربانی کا گوشت وغیرہ دینا چاہتے ہو تو اس میں سے ضرور دے سکتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھاتے تھے،
وہ بھی صرف مینا میں، یعنی مینا میں ہمیں اجازت تھی، وہاں کھا سکتے ہیں۔ اب بھی جو حاجی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جس دن قربانیاں ہوتی ہیں پھر قربانی کا گوشت بھی انہیں پہنچایا جاتا ہے۔ تو حجاج اکرام کو وہ گوشت پہنچایا جاتا ہے قربانی کا، اب وہ اس کو پکانا چاہیں، استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تھی شروع میں، اور پھر گھروں میں بھی یعنی قربانی کریں تو اس کو تقسیم کیا جائے، بس 3 دن تک آپ کھا سکتے ہیں قربانی کے جو 3 دن ہیں، اس کے بعد نہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں اجازت دے دی گئی کہ کھاؤ یا ساتھ لے جاؤ، تو پھر اس کے بعد ہم نے کھایا بھی اور ساتھ بھی لے گیا، اور بعض روایات سے بھی ملتا ہے کہ کھاؤ، ذخیرہ کرو اور تقسیم کرو، یعنی جیسے چاہو قربانی کا گوشت استعمال۔ پھر بھی ہمارے ہاں آج کل اس کو یعنی اہتمام کیا جاتا ہے کہ قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک اپنے لیے رکھا جاتا ہے اور ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک جو ہے وہ غریب غربا پہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہتر بھی ہے اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں سے مراد آئے گئے کے لیے، اس میں ہم خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے لیے جو رکھا ہوتا ہے اس میں سے بھی کھانا ہی ہوتا ہے۔ تو یوں کھانے کی بھی اجازت ہے، ذخیرہ کرنے کی بھی اجازت ہے اور تقسیم کرنے کی بھی، لیکن اس اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے کا سارا خود ہی رکھ لیں، غریبوں تک بھی پہنچائیں۔ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ وہ حصے گوشت کے جو استعمال کے قابل خود کے نہیں ہوتے، پسندیدہ نہیں ہوتے، وہ ہم بانٹ دیتے ہیں، باقی جو اچھا ہوتا ہے وہ سارا ہم سنبھال کے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ جب آپ تقسیم کریں تو قرآن پاک میں آتا ہے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو گے تب تمہیں پتہ چلے گا نیکی یہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے مقصد اور فلسفے کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، قربانیاں کرنے کی توفیق بھی دے، اور حج کے ساتھ بھی قربانیوں کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔